وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے آج بہت سے اعلانات کیے ہیں. کچھ اعلانات ایسے ہیں جن میں یقیناً آپ کو دلچسپی بھی ہوگی اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ان اعلانات کا کیا امپیکٹ آئے گا آپ کی زندگی پہ. سنیں انہوں نے کیا کیا اعلانات کیے. سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے. ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹکس خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے. پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے. گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے. تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے جس کا آغاز 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا. یعنی کہ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ بھی 10% ٹیکس لگایا جائے گا. لیکن یہ کوئی آپ تینوں میں سے بتائے گا کہ یہ جو سولر پینل کی درآمد پہ یعنی کہ امپورٹ پہ 18% ٹیکس لگایا گیا اس کا کیا مقصد ہے؟ جی دیکھیے میر صاحب، لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے کیا کہ جو لوکلی سولر کوئی بنانا چاہ رہا ہے بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو میرے پاس تفصیلات نہیں، مگر دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بنے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سولر پینل مہنگا ہو. نہیں میر صاحب دیکھیے چند صاحب جی اجازت دیجیے. سب سے پہلے تو سولر پینل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی بھی آئی ہے اور ٹو انشور کہ ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی پروٹیکشن بنائے لوکل انڈسٹری کے لیے، مگر تاکہ توازن ہو اس کے اور امپورٹڈ سولر پینل کے لیے، تو اس لیے یہ پالیسی لائی. اور یہ جو ای کامرس پہ 18% ٹیکس لگایا جی اگین دیکھیے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ریٹیلرز کے اوپر کوئی یہ جو ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں جی اس میں اجازت دیجیے پیزا منگا لیا. جی میر صاحب اس میں گزارش ہے کہ پہلے جس طرح اور کوئی بھی کاروبار سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا تو اس کو بھی اس رجیم میں لایا گیا تاکہ مثال کے طور پہ آپ کے بہت سارے کاروباری جو کہ دکان فزیکل سیلز کرتے ہیں، دکانوں میں کرتے ہیں، چاہے وہ سودا سلف بیچتے ہیں، چاہے وہ کپڑا بیچتے ہیں، چاہے کوئی اور کام بیچتے ہیں، وہ سب سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو تاکہ لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے آپ جو آرڈر کرتے ہیں کوئی چیز کھانے پینے کی منگواتے ہیں تو وہ تو کسی دکان سے یا ریسٹورنٹ سے منگواتے ہیں. نہیں مگر وہ جو ای کامرس جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو وہ سیل کرتے ہیں اس کے اوپر ابھی سیلز ٹیکس نہیں تھا، اس کو برابر لانے کے لیے تاکہ اس میں اور آپ کے نارمل ریٹیلر کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. یہ کوئی اضافی ٹیکس نہیں ہے جو نارمل سیلز ٹیکس رجیم ہے جس میں سارے کاروبار یا سیلز والے کاروبار آتے ہیں. اس میں پیٹرولیم اور ڈیزل کی بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جائے گی. جی دیکھیے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ بوتھ فرام کلائمیٹ چینج پرسپیکٹو اور ادروائز بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلس کو فروغ دیا جائے اور اس بجٹ میں اس کی عکاسی کی گئی ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جی کہ IMF کا معاہدہ بہت مشکل حالات میں کیا گیا اور اس کے اندر ایک اسٹرکچرل جو بینچ مارک تھا وہ فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس لگانا تھا. وہ ہم نے پچھلے سال بھی نہیں لگایا اور اس سال بھی بجٹ میں نہیں لگایا جی. اور یہ اس میں آپ ان کو سبسڈی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے دوسری بات 37 سے 45 بلین گیس کی مد میں. اچھا یہ بتائیں دوسرا میر صاحب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بات کی پہلے ریٹیلرز کی بھی اور انفورسمنٹ کی بھی. اس سال IMF کے ساتھ جب اس سال کی کارکردگی پر بھی بات ہوئی کیونکہ اس کی بنیاد پر ہی اگلے بجٹ کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، تو پہلی دفعہ IMF نے کہیں پر بھی یہ پاکستان کو تقریباً 400 ارب تک انہوں نے مانا کہ اس سال پاکستان FBR جو ہے وہ 400 ارب تک صرف انفورسمنٹ کی مد میں کلیکشن کر سکتا ہے. اور انہوں نے اس سال کی کارکردگی کی بنیاد پر کہا جو کہ 600-700 ارب کے قریب ہم نے کارکردگی دکھائی جو صرف انفورسمنٹ کی طرف تھی. تو جب ہم ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ کی بات کرتے ہیں UC کا ثبوت اور انشاءاللہ آپ آگے مزید دیکھیں گے تاکہ سب سیکٹرز جو ہیں وہ اپنا فیئر شیئر ادا کریں. جی آپ ایک چیز آپ نے بتانا بھول گئے، وہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو تو تنخواہ بھی ہر سال بڑھ جاتی ہے، پینشن بھی مل جاتی ہے، کم زیادہ وہ ایک الگ بات ہے. ایک جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اپنی ایک بچت انہوں نے رکھی ہوتی ہے بینکوں میں کہ اس سے کچھ پروفٹ سے اپنا گھر چلا لے یا اپنے باقی خرچے پورے کر لیں. اسی طریقے سے جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ بچت اپنی بینک میں رکھی ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی ایک بری خبر ہے. پہلے 15% جو ہے جو پروفٹ پہ سود نہیں ورڈ یوز کروں گا، پروفٹ اسلامک بھی دیتے ہیں کیونکہ جو پہلے 15% تھا اس کو 20% کر دیا گیا. اور جو اس کے علاوہ میوچل فنڈ کمپنیوں میں 15 کو 20% کر دیا. ہاں اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے 15 سے 20% کر دیا. یعنی کہ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی پورے سال میں اگر 1 لاکھ روپے پروفٹ کما رہا تھا اپنے ڈپازٹ پہ
تو پہلے وہ 15,000 پہ ٹیکس دے رہا تھا, اب اس کو 15 کی جگہ 20,000 پہ دینا پڑے گا. اور وہ بیچارہ جو ہے آج سے 1 سال پہلے اس کو 20% جو شرح سود ملتی تھی, شرح سود جب 20% تھی تو اس کو 2 لاکھ روپے پروفٹ آ رہا. یہ جو آپ نے چیز بتائی ہے اس سے بہت سے لوگ جو ان کے دل توڑ دیے ہیں آپ نے, اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہوں گے. ہاں کہ ان کا جو ہے ویسے بھی جو ہے سود کی ادائیگی جو ہے ریٹ کم ہو گیا. چند صاحب, یہ کوئی اچھی چیزوں کا بھی تو اعلان ہوا ہے نا اس بجٹ میں, تو ان کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ نہیں, اچھی چیز ہے, ابھی تک سچی بات ہے پڑھی نہیں ہے میں نے, سوائے یہ فاٹا پاٹا میں جو ٹیکس چوری تھی, جو بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے مگر مچ سگریٹ اور ان چیزوں سے, وہ ٹھیک ہے ان پہ کیا ہے, وہ ایک اچھا کام کیا ہے. لیکن جو سولر کی آپ نے بات کی ہے, نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کی سمگلنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے ٹیکس قوانین پر عمل درآمد کے لیے صوبائی افسران کی مدد لینے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ تو ہم نے خود ان کو, لیکن یہ اتنے بڑے اشرافیہ جو میاں صاحب کہہ رہے تھے, اشرافیہ تو وہ کام کرتی ہے. یہ سولر کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ ان کی بجلی بک نہیں رہی تھی, کیپیسٹی چارجز بھی دے رہے ہیں, بجلی فالتو پڑی ہے. لوگوں نے اتنی مہنگی بجلی ہے کہ دکاندار, چھوٹے گھروں والے, 2 کمروں کے گھروں والے, 5 مرلے والے, زرعی ٹیوب ویل, سارے لوگوں نے سولر لگانے شروع کر دیے, اور سولر سے ان کو کوئی بچت بھی ہو رہی ہے بجلی کے, جو بجلی, تو سولر کو مہنگا کر دیا گیا, سولر کو مہنگا کر لیا تاکہ لوگ پھر واپس سرکاری بجلی پہ ہی جائے, تاکہ وہ آئی پی پیز کا جو کیپیسٹی چارجز ان کو دینے پڑ رہے ہیں تاکہ ان کی بجلی ہم بیچیں. اور ایک دوسرے جو گیس بھی, LNG بھی نہیں بک رہی, میں نہیں سمجھتا. اب CNG سیکٹر کو بھی یہ گیس کوئی نہیں دے رہا ہے, مطلب لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں اور گیس کے پائپ بھی پھٹ رہے ہیں. مجھے, آپ ماشاءاللہ دونوں زیادہ میرے سے پڑھے لکھے ہیں, گیس کا اس کے کوئی پالیسی آئی ہے کہ نہیں آئی, چھوٹے موٹر سائیکل یا چھوٹے لوڈروں پہ تو آئی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں نا, تنخواہ دار طبقہ, فارمر, ایگریکلچر, یا ان کے لیے کوئی واضح ایسی چیزیں آنی چاہیے جو سنگل بجٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا. ایک کام اچھا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ ملک مشکل حالات میں ہے, جنگی حالات میں, آپ نے ٹیکسز لگانے, ریفارمز کس مسئلے میں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ریفارمز یہ ہوئی ہیں, یہ ہم کامیاب ہوئے ہیں, اب اگلے سال ہم یہ ریفارمز کریں گے. وہ ریفارمز مجھے کہیں نظر نہیں آئیں. اچھا, آپ کو نظر نہیں آ رہی, تنقید بھی آپ بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو آپ کی تنقید بڑی عجیب سی لگ رہی ہے. نہیں, وہ آج آپ کا موڈ ہے مجھے میری تنقید نہ سننے کا. نہیں, میں تو آپ کی تنقید سن رہا ہوں, اور آپ کی تنقید میں بڑی لاجک ہے, لیکن آپ کی ایفیلیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, جو کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے اور آپ ان کے اتحادی ہیں. دیکھیں, ہم بجٹ کو شاید ووٹ بھی دیں گے. ہائے, میں آپ کو بتاتا ہوں مشکل, کیونکہ اس وقت اگر فائنانس بل ان کا پاس نہ ہو تو حکومت جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف بلاول بھٹو پوری دنیا میں مقدمہ لڑ رہے ہیں اس ملک کا, اور اس ملک کو لڑ رہے ہیں نا, کوئی نون لیگ کا وزیر خارجہ تو نہیں ہے. تو اگر اس ملک کو, اس وقت ہم اس ملک میں مزید کرائسس نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرائسس حالانکہ عوام کے اندر ہی رہے. یہ جو بھی آپ نے کہا کہ یہ کسانوں کے لیے میں کہتا ہوں یہ ہم کوشش کریں گے. ہماری بات ان سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیپل پارٹی کی تجاویز مانیں گے, یہ ہماری انہوں نے بالکل کہا ہے. بجٹ سے پہلے جو ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. چلے میں آپ کو تنگ نہیں کرتا, میں ایک بریک لے لیتا ہوں تاکہ ندیم افضل چند صاحب بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکالے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.